پہلے وقت یاد دلاؤں، وہ وقت میری قوم کے چھوٹے بچے بھی جانتے ہیں۔ 4 دن 4 معصوم رسول کو دعوت دیتے رہے۔ پہلی دعوت لسان اللہ نے دی، دوسری عصمت اللہ نے دی، تیسرے دن حسن مجتبیٰ نے، چوتھے دن سلطان کربلا نے، اور عابد شاہ فضا وہ طلسمی پہلی ہے۔ اور نبی صاحب بڑی تکلیف ہوتی ہے جب علماء سے علمی غلطی ہو، تو عام بندہ تو کرے، عالم کو نہیں کرنی چاہیے، اپنے بس تک۔ عام طور پر پڑھنے والے خواجہ قاسم یہ سیاست پڑھ دیتے ہیں کہ روز فضا کو بھیجتے تھے، ایک دن علی نے، ایک دن بطول نے، ایک دن حسن نے، ایک دن حسین نے، تو فضا نے سمجھا کل بھی تو بھیجیں گے، لہذا پہلے دعوت دے دوں، تو مغالطے میں دے دی۔ مغالطے کے مصدر کو حسین کی زبان اما کہہ ہی نہیں سکتی، بالکل مغالطہ نہیں، جو میں نے پڑھا اور حقیقت وہی ہے۔ چوتھے دن دعوت کھا کے جا رہے تھے رسول، دروازے تک فضا چھوڑنے آئی، رسول نے سر پہ ہاتھ رکھا، میں بیٹا ٹھیک ہے رک جاؤ یہاں۔ محسوس کیا مقاصد الہیہ کے ترجمان نے، کچھ کہنا چاہتی ہے فضا، کہہ نہیں پا رہی، قدم رکے، بیٹا کچھ کہنا ہے؟ جی سرکار آپ تو ہونے سے پہلے جانتے ہیں، کچھ کہنا تو ہے۔ ہاں بیٹا گھبرا کیوں رہی ہو، بولو نا کیا کہنا ہے؟ جی اپنی قامت بھی دیکھ رہی ہوں، تیرا مرتبہ بھی نظر میں ہے، جس کا میزبان اللہ ہو، کہتے ہوئے ڈر لگتا ہے۔ پھر رسول نے ہاتھ رکھا، گھبراؤ نہیں، جو دل میں ہے اگلو۔ تو سرکار بس کہنا یہی ہے، 4 دن شہنشاہوں کے مہمان بنے، اگر توہین نہ ہو تو کل کنیز کی طرف سے دعوت قبول کر لیں گے۔ سرکار نے سر چوما، ہاں گھبراؤ نہیں، آ جائیں گے۔ فضا نے بات کسی سے نبی صاحب نہیں کی، سو گئی، رات گزری۔ دوسرے دن دخل باب، رسول اندر آئے، وجہ اللہ چہرے پہ مسلط کی سرخی آئی۔ علی نے مسکرا کے کہا ہمارے گھر کا کھانا اتنا پسند آ گیا یا رسول اللہ کہ آج بغیر بلائے چلے آئے؟ رسول نے مسکرا کے کہا یار یہ اعتراض نہ کر، مقام طنز نہیں، آج تم میرے میزبان نہیں ہو، یہ شب اسرا نہیں، عرش نہیں، فرش ہے، تم نہیں ہو میرے میزبان۔ تو پھر سرکار سیدہ نے بلایا، نہیں میں نے کہا نا عرش نہیں، عرشیوں کی تو دعوت ہی نہیں آج، فرشیوں کی ہے۔ اب جو یہ سوچے علی کو پتہ نہیں تھا، اس سے بڑا جاہل اور منافق کوئی نہیں، اس سے بڑا کافر کوئی نہیں، تو پھر سرکار کون ہے میزبان؟ فرمایا وہ جس کے ہاتھ خاک میں اٹے ہوئے ہیں، جو تراب کا کھیل کھیل رہی ہے۔ بابا یہ مٹی کے کھیل ہوتے ہیں، تم مٹی کا کھیل کھیلو، گھگو گھوڑے بناؤ گے، ٹھیک ہے نا؟ ایسا ہی ہے نا؟ ہاں، اور عیسیٰ جب مٹی کا کھیل کھیلتا ہے پرندہ خلق کرتا ہے، علی جب مٹی کا کھیل کھیلتا ہے آدم خلق کرتا ہے، فضا مٹی کا کھیل کھیل رہی ہے، فرمایا جس کے ہاتھ خاک میں اٹے ہیں۔ اچھا فضا نے بلایا آج آپ کو؟ ہاں یا علی اٹھے، فضا کمال کرتی ہو، سلطان مملکت احدیت کو دعوت دی، کیا سمجھ رکھا ہے تم نے رسول کو؟ معمولی بندہ ہے؟ مجھے کہا ہوتا کہیں مزدوری کرتے یا کسی سے جو قرض لیتے، سرکار کے کھانے کا انتظام کرتے۔ بس عالم جلال میں فضا اٹھی، کہا مصلحتاً پوچھ رہا ہے یا کنیز کا امتحان لے رہے ہو؟ علی کہہ رہا ہے فضا میں تو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اب رسول کے کھانے کا کیا ہوگا؟ یہ وہ کہہ رہا ہے جو یوں کر کے، اب رسول کے طعام کا کیا ہوگا؟ میں سرکار آپ سے سنا ہے، رسول سے سنا ہے کہ جبریل نے خطہ لوط کو پر کی نوک پہ اٹھایا تھا، ایک پر کی نوک پہ، ایک کلی پہ، اور ساری رات بلند کر کے کھڑا رہا تھا۔ اتنی طاقت، زمین سمیت اٹھایا، 600 ضرب 600 میل، پہاڑیاں، انسان، حیوان، درخت، اربوں خربوں ٹنوں سے زیادہ وزن۔ کتنی خوراک ہے جبریل کی کہ اتنی طاقت ہے؟ علی فرمایا وہ تو کھاتا ہی نہیں، پھر یہ طاقت کہاں سے آئی؟ فرمایا چونکہ باقی فرشتوں کی نسبت اللہ سے زیادہ قریب رہتا ہے، قرب کی وجہ سے یہ کام کرتا ہے۔ خیبر شکن کے قدموں پہ فضا نے اپنے دونوں لب رکھے، کہا شاہ نجف جبریل قرب الہی میں رہ کے کبریائی والے کام کر سکتا ہے، میں قرب زہرا میں رہ کے بطول والے کام کو نہیں کر سکتا۔ 3 شعر ہیں، اللہ کہتے ہیں قوت جبرائیل عظمت بخنبو لیک از دیدار خلاق ودود، کہ جبریل کی طاقت باورچی خانے کے مرہون منت نہیں، قرب الہی کی تجلیات کی وجہ سے ہے۔ اور آگے فضا کہتی ہے من کنیز دختر لم یولدم، میں اس کی بیٹی کی کنیز ہوں جو لم یولد ہے، کہا میں لم
لم یولد کی بیٹی کی گئی ہوں، رسول کے کھانے کا سوال، عالم راج جانتے ہم در نیم دم، اللہ سے کہے کائنات کی روزی بند کر دے، صرف انسانوں کی نہیں کائنات کی بند کر دے، جب ان کی جان لبوں پہ آ جائے اپنی کنیز کو حکم دینا لمحے میں کائنات کو رزق دے دوں گی، ہاں پھر کنیز کو کہنا لمحے میں کائنات کو روزی دوں گی، میں دے سکتی ہوں، تو پھر جلدی کرنا، جلدی سے ہاتھ دھوئے، حجرہ کا دروازہ کھولا، بلا تشبیہ جھولی اٹھائی، الہی بحق ہجری الذی ربیت فیہ الحسنین، پڑھنے والے تجھے واسطہ اس جھولی کا جس میں تو نے حسنین کو پالا، جھولی فضا کی اور کہہ رہی جس میں تو نے حسنین کو پالا، فضا بتا رہی ہے میرا فعل اس کا فعل، جس کی محکومہ کی کنیز اللہ کا مظہر ہو سکتی ہے، وہ یہ کہنا تھا، چھت پھٹی، خانے جنت اترا، جنت کا دسترخوان لگا، باہر نکلی، ایک پاؤں نبی کا ایک علی کا چون کے کہتی ہے نہ تم کھانے کے محتاج نہ تمہیں فضا کی ضرورت، وہ تو کل میں نے سوچا کہ مدت ہوئی ہے اس نے وطن کا کھانا نہیں کھایا، کہا وہ تو میں نے چاہا تھا کہ وطن کا کھانا کھائے، عرصہ ہو گیا، بس نبی تو ہاتھ بڑھانے لگا کھانے کی طرف، بطول نے فاترکت میں رکبتہا، فضا کے گلے میں باہیں ڈال کے کہا لکل منت علیہ اکافیو کہ انشاءاللہ فی الجنہ، فضا تیرا احسان ہے مجھ پر، فضا تیرا احسان ہے مجھ پر، تو نے مجھے میرے بابا کو وطن کا کھانا دیا، اکافیو کہ انشاءاللہ فی الجنت، اللہ نے چاہا تو جنت میں تیرا بدلہ اتار دوں گی، نہیں اب میرا ایک سوال ہے جو ہر عالم تک پہنچانا واجب ہے تمہارے لیے، اگر تو بطول جنت میں فضا کو وہی کھانے دے جو پہلے سے ہیں، تم بھی وہی کھاؤ میں بھی وہی کھاؤں فضا بھی وہی کھائے، بدلہ کیا اترا؟ یقیناً فضا کے لیے وہاں کوئی ایسا رزق لائے گی بطول، اس کی ہیں بڑی قسمیں، سب اصول ہے حل جزاء الاحسان الا الاحسان، اب بطول نے پہلے وطن کا کھانا دیا دنیا میں، اور بھی ہے بہت کچھ، صرف ایک بات کرنے لگا ہوں، بطول کیا دے گی؟ بالکل بے نہیں، اسی طرح تاریخ اپنے آپ کو دہرائے گی، وہاں بطول عرش والے سے کہے گی علم ہے مجھے نہ تجھے بھوک لگتی ہے نہ فرشتوں کا یہ مقام کہ وہ میری پکی ہوئی روٹیاں کھائیں، میری 15 روٹیاں امانت ہے تیرے پاس، مجھے واپس کر، اس وقت 13 محمدوں کو بطول آواز دے کے کہے گی دسترخوان پہ بیٹھ جاؤ، ایک روٹی بابا کے سامنے ایک شوہر کے سامنے باقی بیٹوں کے سامنے رکھ کر کہے گی فضا تو نے زمین پہ وطن کا کھانا دیا، آج جنت میں بطول کے ہاتھوں کا تو کھا، کے پاپوش علی چاٹ غضب سر ہو ورنہ رہ جائے گی بس مجمع پرانی میں